السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج میں اپنا ویلاگ ایک بہت خوبصورت امریکن، میں نے بتایا ہے کہ قدرتی کوئی امریکہ میں ہی بڑے اچھے لوگ پیدا ہوئے رہے اور کنٹریبیوٹ کیا، بہت زبردست پوئٹ اور پینٹر رہا ہے امریکہ کا، لارس فرلنگیٹی۔ اس کا آج کسی نے مجھے اس کا انگریزی کی پوئم ہے بیسیکلی دا نیشن پٹی دا نیشن ہوز پیپل آر سلیپ، اس کا اردو ترجمہ کوئی رومانیہ نور ہیں خاتون انہوں نے کیا، بہت زبردست، میرا دل کیا، میں نے وہ لگایا بھی ہے تھم نیل میں ایز اے کلیج۔ تو وہ لگتا ہے قابل رحم ہے وہ قوم جس کے لوگ بھیڑ بکریاں ہیں اور جس کے چرواہے انہیں گمراہ کرتے ہیں، قابل رحم ہے قوم جس کے رہنما دروغ گو ہیں، جس کے عالم و دانا خاموش ہیں اور جس کے تعصبات ہوا کے دوش پر منڈلاتے ہیں، قابل رحم ہے وہ قوم جو آواز نہیں اٹھاتی سوائے فاتحین کی رطب اللسانی کے اور بدماش کو سورما قرار دینے کے، اور اس کا مقصد دنیا پر بزور طاقت و جبر حکومت کرنا ہے۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو اپنی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں جانتی اور اس کی اپنی ثقافت کے علاوہ کوئی اور ثقافت نہیں۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کی جان پیسہ ہے اور وہ شکم سیر خوابیدہ لوگوں کی مانند سوتی ہے۔ قابل رحم ہے وہ قوم، افسوس ان لوگوں پر جو اپنے حقوق سلب ہونے دیتے ہیں اور اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ان کی آزادیوں کا صفایا کر دیا جائے۔ میرے وطن تیرے آنسو، آزادی کی پیاری سرزمین، بہت زبردست۔ اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے، میں نے یہ اپنے ٹویٹر پہ بھی لگایا ہے۔ ایکچولی آج مجھے کچھ خوشی ہوئی ہے، آج میں نے مینشن کیا ہے اپنے تھم نیلز میں 3-4 پوائنٹس۔ ایک تو مجھے محمود خان اچکزئی کی تقریر سے بہت خوشی ہوئی ہے، اس نے بہت زبردست جی ایچ کیو کی پھاڑی ہے، منیرہ مستری کی ٹکا کے ٹوئی ماری ہے، یہ ننگے ہو گئے ہیں۔ یہ عمران خان کے ساتھ بہت اچھی اسٹیبلشمنٹ چل رہی تھی، باجوہ نے اس ملٹری کا پٹھا بٹھا دیا، یہ 7 لاکھ سور اب ان کو ٹھڈے مار کے نکالنا پڑے گا، چھونیوں میں بھیجنا پڑے گا۔ یہاں تک محمود اچکزئی نے کہا ہے اگر یہ باز نہ آئے تو ان کو ہم عوام کی طاقت سے چھونیوں میں پھینکیں گے۔ آج محمود خان اچکزئی نے قراردادوں کی 2-3 بات کی، اس نے سب سے بڑی جو قرارداد کی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف قرارداد کی بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس الیکشنوں میں، باقی معاملات میں، ملک کے اندرونی اور بیرونی معاملات میں کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے۔ اس پہ باقاعدہ کمیٹی بیٹھے، اس پہ باقاعدہ قرارداد پاس ہو اور اس میں یہ جو ایوان ہے سارے لوگ ایوان کے بیٹھیں۔ یہ ایکچولی بہت بڑی اس نے پھاڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی، نون لیگ اور پی 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 کی بھی، جو بینیفیشری بنے اس بلیٹنٹ ملٹری انٹرونشن کے۔ اب وہ مریم کہتی تھی نا کہ بوٹ چاٹنے سے مل جاتی ہے، ہمیں بھی وہ رستہ پتہ ہے، اور اس نے وہ رستہ اختیار کر لیا نا، تو لہٰذا اب آپ کو بہت زیادہ اس کے بارے میں تشویش ہونی چاہیے، اس بارے میں آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ زیادہ دیر اب یہ چل نہیں سکتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو انٹرنیشنلی جتنا ننگا کر دیا گیا ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اب جتنا زیادہ بولا جاتا ہے۔ ایک اور تقریر بہت اچھی آج ہوئی، وہ علی امین گنڈا پور کی تھی، بہت زبردست تقریر وہ بھی، اور اس میں اس نے بہت ہی زبردست طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ لتوڑا کہ بڑے طریقے سے اس نے 9 مئی کو بھی، اس نے آج 9 مئی پہ عمران ریاض کو اینٹی کرپشن سے کیس سے فارغ ہونے کے بعد آج 9 مئی میں تن لیا گیا، وہ ایک بہت بڑا اچھا ملا ہوا ہے ان کو کہ جس کو دل کرے یہ 9 مئی میں ٹکا دیا کریں۔
تو علی امین گنڈاپور کی تقریر میں نوجوان نسل کو کہوں گا کہ آپ یہ دونوں محمود خان اچکزئی کی تقریر کا ابھی اگر ایکسٹریکٹ ہے اویلیبل، اور ان دونوں کی تقریریں بہت پازیٹیو نوٹس پر یہ تقریریں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ اسمبلی مارز وجود میں تو آ گئی ہے، لیکن اس بدماشی میں شہباز شریف زرداری کے ساتھ چلنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب تقریباً میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا یا جی ایچ کیو کا پلان بالکل تہز نہز ہو چکا ہے۔ جتنی اوپنلی ان کو دیکھیں، الیکشن تو کرانے پڑے، جو بھی پابندی تھی آئی ایم ایف کی تھی، کسی کی بھی تھی، اور یہ پھنس گئے۔ انہوں نے دیکھیں 3 کنوکشنز بھی کی عمران خان کی، بلہ بھی لے لیا، کیا کیا۔ آج علی امین گنڈاپور نے ساری یہ چیزیں گنوائیں۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھیں کیا کیا بدماشیاں ہمارے ساتھ ہوئیں، اور اس نے کہا کہ ہم ادارے ہمارے ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو ہمارے سے سلوک رکھا گیا۔ میں گھر آ گیا تھا 9 مئی کے بعد، اور مجھے 8 جگہوں پہ میرے خلاف پرچے کاٹ دیے گئے، ہماری عورتوں کے خلاف پرچے کاٹ دیے گئے۔ وہ دیکھیں صنم جاوید ابھی بھی اندر ہے، جو بیچاری جس نے ایکچولی مریم گشتی 420 کو ہرایا ہے۔ بہرحال اس نے ایک بہت زبردست اندیا دی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اگر آپ گڑبڑ دیکھیں، یہ گورنر رول کی باتیں کرتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے، اس نے کہا ہمیں پھر آتا ہے، ہم پھر ریئیکٹ کریں گے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ پٹھان قوم ایکچولی کتنے زبردست ہیں، کتنا ان میں حلال کا خون ہے۔ یہ راجے باجے جیسے لوگ نہیں ہیں، پنجابی گشتے فوج کے ٹاؤٹ جون سے ہیں۔ اب آج دیکھیں عرفان مروت بھی بہت زبردست بولا ہے اسمبلی میں، نعرے بازی، عرفان مروت کہہ رہا ہوں، شیر افضل مروت، آپ دیکھیں کہ کتنی وہ زوردار طریقے سے قومی اسمبلی میں گرجا ہے، اس نے نعرے لگائے ہیں ان کے خلاف۔ آپ کے اصل دشمن تو یہ گانڈا وانڈا ہیں، زرداری ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے فوج ہے، جی ایچ کیو ہے، جو میرے جیسے بندے جو باہر بیٹھے ہیں وہ تو نام لے سکتے ہیں، وہ تو انہیں ہٹ کر سکتے ہیں۔ پارٹی کے ساتھ آلریڈی 9 مئی کا جو اتنا ہوا ہے، مطلب یہ جو باجے شاجے کہتے ہیں جی شیر افضل مروت کیوں فوج کو کیوں کہتا ہے کہ ہم عزت دیتے ہیں، او بابا وہ کیسے اپنا، اب آج دیکھیں اسی کی بنا پہ تو آج اتنی زبردست تقریر علی امین گنڈاپور کر سکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس نے کہا کہ پاکستان کو غربت میں دھکیل دیا گیا ہے۔ ہم جب گئے تو دیکھیں ڈالر کا ریٹ کیا تھا، اور آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے۔ پاکستان اس وقت قرضوں تلے دبا ہوا ہے، اور قرضوں تلے دبے ہوئے ملک کو چوروں کے ہاتھ دینا یہ تو ظلم ہے، اور فوجی حکمرانوں کا جن کا دلے کا کام نہیں ہے سوائے ڈی ایچ اے کے، سوائے اپنی پراپرٹیاں بنانے کے، کمیشن کھانے کے، فراڈ، یہ حرام زادے سارے کنجر مادر چود سور جرنیل ہیں یہ۔ وہ میں کل کہہ رہا تھا نا وہ انٹرویو لینے کے لیے، اس نے کہا نہیں جی پھر گالیاں، اور میں نے کہا جی نہیں دفعہ ہوں، مجھے کوئی کسی قسم کی پبلسٹی کا شوق نہیں ہے، کسی قسم کی مجھے ویئرشپ کا۔ یہ جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے یہ شاید لوگ، کل بھی میں نے جان ہولڈن کا آپ کو بتایا تھا، کتنے زبردست لوگ امریکہ رہتے تھے، علامہ اقبال وغیرہ جو حقیقی آزادی کی بات کرتے تھے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے۔ اس نے ان مولویوں سے جان چھڑانے کا کہا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، ٹھیک ہے جی، اس نے صحیح باتیں کی۔ یہ جمہوریت کو بھی اس نے ننگا کیا۔ یہ جو گانڈا گیری چل رہی ہے، گانڈا کل مفرد پہن کے حرام زادہ ادھر آ گیا اوت لینے کے لیے، پھر دوڑا مری جب اس کے خلاف نعرے لگے۔ قوم نے دراصل اس پیسے کو، حرام کے پیسے کو ہم لوگوں نے عزت دی۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ بولتا کہ یہ حرام کا پیسہ ہے، وی ول ناٹ سپورٹ نواز شریف۔ نواز گانڈے کے ساتھ جو لوگ ملے وہ سارے حرام زادے جو نون لیگ میں شامل ہوئے، نوئنگلی کہ انہوں نے کرپشن کی ہے۔ وہ تو کہتی تھی ہماری یہاں کیا، ہماری تو لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور انہوں نے ثبوت بھی نہیں دیے۔ آج دندناتے ادھر پھر رہے ہیں۔ پاکستان کا اصل مسئلہ پاکستان میں احتساب نہیں ہے، یہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوئے۔ اس نے کمیشن بنانے کا کہا ہے علی امین گنڈاپور نے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں نے کہا تھا
کہ اصل میں زیادتی یہ نہیں ہے، انہوں نے اتنی بڑا دھاندلا کیا، زیادتی یہ ہوگی اگر دے گیٹ اوے ود اٹ۔ ابھی تک مجھے فوج گیٹ اوے ود اٹ لگ رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ اور یہ منیرہ مستری سور اور فائز بھوسڑی کو کسی چوک میں لٹکانا ہوگا۔ ان کو یہی ڈر ہے، ان کو یہی خوف ہے۔ عمران خان آیا تو کمیشن بنے گا، یہ سیٹیں واپس کرنے کے لیے جو کمیشن بنے گا، ظاہری بات ہے وہ یہ بھی تعین کرے گا کہ یہ سیٹیں کیسے ان کے ہاتھوں سے گئی تھی۔ ایک اور خبر میں نے اس میں پیوٹن کی لکھی ہے۔ پیوٹن نے بڑا زبردست للکارا ہے امریکہ وغیرہ کو اور نیٹو کو۔ نیٹو اب کٹھے ہو رہے تھے، سویڈن بھی اب نیٹو میں آ گیا ہے، وہ ہنگری کے ساتھ ان کے کوئی پھڈے چھڈے تھے جو سارٹ آؤٹ ہوئے۔ ہنگری کا پرائم منسٹر بڑا ایگوئسٹک ہے، تو لیں جی وہ نیٹو کے ٹروپس ادھر کرنا چاہتے تھے، تو پیوٹن بہت زبردست ہے۔ پیوٹن نے کہہ دیا کہ جناب صاحب ہم جو ہیں اپنا اس میں پیوٹن نے کہا کہ ہم نیوکلیئر جو ہے وار ہیڈز وہ چلا دیں گے ہم، اور پیوٹن واقعی چلا دے گا۔ آپ اس ملک کو، ٹرمپ کو الینوائے میں بھی ٹرمپ کو جناب صاحب بیلٹ سے نکال دیا گیا، کولوریڈو میں سپریم کورٹ نے نکالا، الینوائے میں ایک جج نے نکال دیا، مین میں ایک الیکشن آفیشل سلطان سکندر جیسے نے۔ اب سپریم کورٹ شکر ہے یہ معاملہ دیکھ رہی ہے، اور میں کل ہی فاکس نیوز پہ ڈیبیٹ سن رہا تھا کہ ڈیموکریسی میں آپ کیسے فورس کر سکتے ہیں، آپ کیسے لوگوں کی چوائس کو نکال کسی بندے کو مرضی سے یہ بیوروکریٹ اور ججز کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں عوام کی طاقت کے بارے میں بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، کیبل میڈیا پر، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر، کہ یہ ججز اور بیوروکریسی کو پٹا ڈالنا ہوگا، پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی اور ججز کو پیک اپ کرنا ہوگا اگر آپ نیا پاکستان چاہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔